جی آج کا موضوع ہے سب نبیوں پیغمبروں اور اللہ کا عقیدہ۔ موسیٰ، ابراہیم، یسایہ نبی، داؤد، دانیل اور اسرائیلیوں اور یہودیوں کا عقیدہ توحید اور اللہ کا عقیدہ توحید، اس سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بائبل مقدس کا آغاز ہی اس عقیدہ توحید سے ہوتا ہے، جس کی فضیلت، جس کی عظمت اور حشمت اور بزرگی میں خدا کی اپنی روح اور اس کا اپنا کلمہ اس توحید پر ہے، اور یہی توحید ہر چیز کی خالق ہے۔ جینیسس 1:1-3 ابتدا میں خدا ہے اور اس کی اپنی روح اور اس کا اپنا کلمہ، بائبل مقدس کی پہلی 3 آیات، اور یہ حضرت موسیٰ کی معرفت یہ عقیدہ ہم تک پہنچا، اور بائبل مقدس کا آغاز ہی اس عقیدہ سے ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا عقیدہ، کہ ان کے پاس خداوند یسوع المسیح فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کو وہ مالک، رب اور خدا کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے نزدیک بھی توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہے، خدا کا کلمہ اور خدا کی روح ایک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی کا عقیدہ توحید، کہ وہ کہتے ہیں سب اختیار، جلال، قدرت خداوند یسوع المسیح کی ہے۔ یہ دانیل 7:14 میں لکھا ہے، اور ساری قومیں اور سب لوگ اسی کو سجدہ کریں گے، اور اسی کی سلطنت اور بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی دانیل نبی کا عقیدہ توحید بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی کا عقیدہ توحید، زبور 110:1 میں، کہ وہ کہتے ہیں خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دانی طرف بیٹھ۔ یعنی داؤد نبی دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالی کے تخت پر خدا ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید جو حضرت داؤد نبی کا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح خود کہتے ہیں کہ میں خدا کی اپنی روح اور خدا ہمارا ایک نام ہے، ایک نام سے بپتسمہ دو، باپ، بیٹا اور روح القدس، ایک نام، in the name of one name of Father, Son and Holy Spirit۔ اس عقیدہ توحید کو خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ کیا شاگرد اس عقیدہ توحید کو جانتے تھے، یہودی اور اسرائیلی؟ جی ہاں، یوحنا کی انجیل اس کا باب 1 اور اس کی پہلی 3 آیات، ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا، اور اسی کلام کے وسیلہ، اسی کلمہ کے وسیلہ ہر چیز پیدا ہوئی۔ یعنی اسرائیلیوں اور یہودیوں کے نزدیک بھی عقیدہ توحید، اس کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ تثلیث پر ہے، لیکن ہم نے تثلیث کہنا نہیں، ہم نے اس کو توحید، اس کو احد اور اس کو وحدت پر دیکھنا ہے۔ یہی عقیدہ اللہ کا ہے اور قرآن کا ہے۔ 4:171 اللہ بیان کر رہا ہے اس کی اپنی روح کو اس میں، اپنے کلمے کو اس میں، اور اپنی ذات کو، اور پھر کہہ رہا ہے 3 نہ کہو بلکہ ایک کہو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا عقیدہ، کہ وہ خداوند یسوع المسیح کو، جو بچہ اس دنیا میں آنا ہے کنواری سے، اس کو خدا قادر کہہ رہے ہیں، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا شہزادہ۔ یہ عقیدہ توحید یسایہ نبی کے پاس بھی ہے، کہ خداوند یسوع المسیح خدا ہے، خدا کی وحدت میں اور توحید میں ایک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں
खुदावंद यसू अल मसीह के अल्फाज उनकी अपनी जुबान मुबारका से कि आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, यानी कलाम और कलमे का शुरू, आगाज और इख्तिताम मैं ही हूं। ए टू जी मैं हूं, खुदा का कलाम। इसी कलाम को हम मुजस्सिम देखते हैं, इसी कलमे की कुदरत कुल हम देखते हैं। और उसने कहा, सेज द लॉर्ड गॉड, खुदावंद खुदा फरमाता है, हु इज एंड हु वॉज, जो था जो है, एंड हु इज टू कम, और वही आने वाला है। द ऑलमाइटी, द कादरे मुतलक खुदा। जी, खुदावंद यीशु मसीह यहां पर इसराइलियों पर, यहूदियों पर जाहिर कर रहे हैं, सब कौमों और कबीलों पर जाहिर कर रहे हैं, सब लोगों पर जाहिर कर रहे हैं। तो ये है अकीदा तौहीद सब नबियों पैगंबरों का और अल्लाह का तौहीद के बारे में। जिस तौहीद में, जिस वहदत में अल्लाह है, उसकी अपनी रूह है और उसका अपना कलमा है। और जब हम इसको बिब्लिकल टर्म में भी देखते हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्दस, एक ही कुदरत, एक ही नाम, एक ही अजमत, एक ही फजीलत, एक ही तौहीद और एक ही वहदत में। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने कलाम की सच्चाई के वसीला आप सबको आजाद करे। आमीन।